بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر ہمیں اس دنیا میں بسا دیا۔ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے مال و اسباب کی ضرورت ہے، اور اللہ کریم وہ مال و دولت اور ضروری اسباب ہر ایک کو عطا کرتا ہے، کسی کو زیادہ تو کسی کو کم، مگر عموماً لوگ مال و دولت اور اسباب و ذرائع کی کثرت کو دنیا تصور کرتے ہیں، جبکہ مال و دولت اور اسباب کی کثرت کا ہونا یہ دنیا نہیں ہے۔ تو پھر دنیا کیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے اور جس سے بچنے اور دور رہنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، فرمان باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا، انما الحیات الدنیا لاعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، لعب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا کی طرف راغب کرتی ہیں، اور لہو سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں۔ اب دنیا کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ اس حدیث پاک کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔ آقا کریم کا فرمان ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ اور اصل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس بنیادی تصور کے بعد اب آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ آقا کریم نے حب الدنیا یعنی دنیا کی محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ مال و دولت کی کثرت، اسباب و ذرائع کا زیادہ ہونا یہ دنیا کی علامت نہیں ہے اور نہ ہی یہ دنیا ہے۔ تو پھر دنیا کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک شام کے شیخ ہیں، شیخ رجب، انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں شام میں ایک بزرگ رہتے تھے جو کہ زاہد اور عبادت گزار تھے۔ ان کو عبادت سے لگن ہو گئی تو انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر عبادت کرنا شروع کر دی، اور عبادت کرنے کی وجہ سے ان کے ارد گرد مریدین، ان کے چاہنے والے جمع ہو گئے۔ وہ آتے، آ کر بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، اور ان کے پاس جو بزرگ تھے، جو عابد تھے، صرف اپنی نماز پڑھنے کے لیے جانماز تھی، وضو کے لیے لوٹا تھا، اور چلنے کے لیے چھڑی تھی۔ یہ ان کا ساز و سامان تھا۔ تو ایک مرید نے جب دیکھا کہ اس کے اپنے حالات بھی بہتر ہونے چاہیے اور ایسے اس کے پاس اسباب ہوں کہ اپنے شیخ کی، پیر کی، مرشد کی خدمت کر سکے، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ تجارت کی غرض سے بغداد جائے۔ چنانچہ تیاری کرنے کے بعد اس نے اپنے شیخ اور پیر سے
جو وہ عابد تھے ان سے اجازت طلب کی کہ میں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے بغداد جانا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو ان کے شیخ نے، ان بزرگوں نے، ان عبادت گزار جو ہستی تھی، انہوں نے اپنے اس چاہنے والے مرید کو اجازت دی اور ساتھ یہ فرمایا کہ میری ایک امانت ہے، وہ تو ساتھ لے جانا اور اس کو پہنچانا۔ اس نے کہا جی ضرور پہنچاؤں گا، کیوں نہیں، آپ مجھے امانت بتائیں کیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے اپنے اس چاہنے والے مرید سے کہا کہ تم بغداد شریف جا رہے ہو تو وہاں جا کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، غوث سمدانی، قطب ربانی، ان کا پتہ کر کے تو ان کو مل کر ان سے عرض کرنا کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ وہ آپ کا مرید شخص شام سے تیاری کر کے بغداد روانہ ہوا، اور بغداد جب پہنچا تو پہلے دن ہی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو میرے شیخ کی امانت ہے میں اس کو پہلے ادا کروں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے اہلوں تک جن کی وہ ہیں ان تک پہنچا دو۔ چنانچہ یہ شخص پوچھ کے دریافت کر کے کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بزرگ ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، تو پوچھ کر ان کے پاس آ گیا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان یہ تھی، مالی اعتبار سے جو اسباب ہیں ان کے اعتبار سے، کہ اللہ کریم نے آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، آپ کو اسباب کی بہت زیادہ کثرت دی تھی، اور آپ کے پاس آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے ان کے لیے آپ کے پاس 1000 خادم ہوتا تھا، یعنی 1000 خدمت گزار تھے جو ان کے کھانے کے لیے آٹا پکایا جاتا تھا، وہ 200 کلو پکتا تھا ان خادمین کے لیے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، پھر آپ تصور کریں کہ جب خادمین اتنے ہیں تو پھر جو مریدین، جو چاہنے والے، آنے والے، وہ کتنے ہوں گے، اور پھر ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کریم نے کتنی مال و دولت آپ کو دی ہوگی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ امیر ترین لوگوں میں سے تھے اس زمانے کے، اور آپ کے پاس اللہ کی عطا کردہ خیرات کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور آپ جس گھر میں رہتے تھے وہ محل نما تھا۔ چنانچہ وہ شخص جب پہنچا تو خادمین سے آ کر عرض کی کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ملاقات ہو جائے، کہتے ہیں میں نے شخصاً ملاقات کرنی ہے، میرے پاس ان کی امانت ہے جو ان کو پہنچانی ہے، میں شام سے آیا ہوں۔ تو وہ جو ملازم تھے، جو خادمین تھے، انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ شام سے ایک شخص آیا ہے، اس کے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی امانت ہے، تو وہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خدام کو فرمایا کہ اس کو 3 دن اپنے پاس رکھو مہمان خانے میں، اور 3 دن کے بعد اس کو میرے پاس لے آنا، صبح نماز فجر کے بعد۔ 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن ان خدام نے اس شخص کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ مبارک میں اپنی مسند پر تشریف فرما ہیں، اور ان کے سامنے ناشتے کے لیے کھانا لگا ہوا ہے۔ وہ شخص اندر آیا، اس نے اجازت طلب کی، سلام پیش کیا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کر بٹھا کر کہا کہ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ اولاً تو وہ تھوڑا سا، جس طرح انسان عموماً
हिचकिचाहट महसूस करता है कि नहीं, शर्मिंदगी महसूस करता है, उसने इनकार किया, मगर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार किया। इस पर उसने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नाश्ता किया। तो नाश्ता करने के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और अपना जुब्बा मुबारक जो कि बहुत कीमती था, वो ज़ेब तन आपने किया हुआ, उसको उतारा और उतार कर उसको पेश कर दिया कि जाओ जाके बाज़ार आप जिस मकसद के लिए आए हो वो करो। वो शख्स हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुब्बा लेकर बाज़ार आ गया। बाज़ार में वो जुब्बा बेचने लग गया। उसने वो जुब्बा जब बाज़ार में बेचने के लिए रोका तो फ़ौरन एक बंदे ने वो जुब्बा ख़रीद लिया। अब वो फिर वापस आ गया, शाम गुजारी, तो अगले दिन फिर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फिर अगले दिन आना। तो वो अगले दिन सुबह फजर के टाइम फिर आ गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, नाश्ता किया। आपने फिर इसी तरह, और उसने देखा कि जिस तरह कीमती जुब्बा आपने कल ज़ेब तन फरमा रखा था, इस तरह आज भी उसी तरह का जुब्बा आपने पहना हुआ है। तो आपने फिर उठकर उस अपना जुब्बा उतारा और उतार कर उसको दे दिया। वो जुब्बा लेकर बाज़ार गया और बाज़ार में फिर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई चाहने वाला मुरीद था, पहचानता था, उसने वो ख़रीदा और ख़रीद कर फिर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश कर दिया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब 3 दिन ऐसा हो गया तो तीसरे दिन आपने फिर उसको बुलाया जहाँ पर आप इबादत फरमा रहे थे। बुलाकर उसको कहा कि आओ अब मुझे तुम अपने शेख का पैगाम दो। उसने अर्ज़ की कि मेरे शेख ने आपसे दरख्वास्त की है कि आप उनके लिए दुआ कर दें। तो आपने उससे पूछा कि क्या तुम बावुज़ू हो? तो उसने अर्ज़ की जी मैं बावुज़ू हूँ। तो आपने फरमाया कि ठीक है, चलो उठकर 2 रकत नफल अदा करो। अब उसने जब 2 रकत नफल अदा कर लिए तो उसके बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको फरमाया कि आओ अब जो कुछ तेरे शेख ने दुआ के लिए कहा है उसके लिए करते हैं। तो आपने अपने हाथ उठाए और हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करने के लिए, और उसको कहा कि तुमने मेरे साथ आमीन कहना है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की अल्लाहु यंज़उ हुब्बद दुनिया मिन क़ल्बि शैख़िक व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अब ये दुआ सुनकर वो चौंक उठा ज़हनी तौर पर, क्योंकि इस दुआ का मतलब क्या है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दुआ दी कि अल्लाह करीम तेरे शेख के दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। क्या? कि अल्लाह करीम तेरे शेख के दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, और सल्लल्लाहु तआला अला हबीब मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन, और दुआ ख़त्म हो गई। अब ये दुआ सुननी थी तो उसके ज़हन में अपने शेख का जो हाल था, जो उनकी कैफियत थी, जो उनके पास सब कुछ था, वो मंज़र सामने आ गया और अपने तौर पर सोचने लग गया कि मेरे शेख जिसके पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं है उसके लिए आप ये दुआ कर रहे हैं, और आप यहाँ महल्लात में रहते हैं, हज़ार आपके खादिमीन हैं और इस तरह का रहन सहन है, महल है, ये दुनिया नहीं तो फिर ये क्या माजरा है। अब इन्हीं तसव्वुरात में वो था तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको मुखातिब फरमाया, और मुखातिब फरमा के फरमाया कि मेरे बेटे बात सुनो कि ये जुब्बा तूने देखा है, कितने दिन मैंने तुम्हें दिया और तूने बेचा तो तुम्हें कितने पैसे मिले? उसने कहा जी जो मैं तिजारत के लिए शाम से पैसे अपने साथ लाया था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इस जुब्बा बेचने की वजह से पैसे मिले हैं।
تو اس پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جبہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو دیا اور پھر ہمارے پاس آ گیا. یہ ہمارے پاس دنیا آتی ہے، ہم اس کو دھکا دیتے ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، یہ پھر ہمارے پاس آتی ہے. ہمیں دنیا کی غرض نہیں ہے لیکن ہم اس کو دور کرتے ہیں، یہ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو معزز سامعین و ناظرین، اب اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ محلات میں رہتے تھے، مال و اسباب کی کثرت تھی، مگر ان کے دل میں دنیا نہیں تھی. وہ دنیا کو چھوڑتے تھے، دنیا ان کے پیچھے آتی تھی. الغرض وہ جو مرید تھا اس نے بزنس اور تجارت تو کیا کرنی تھی، وہ جو کچھ بھی پیسے اس کو ملے، حضور غوث پاک نے جو اس کو نوازا وہ اس کے ساتھ واپس آ گیا. جب واپس آیا تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں آیا اور ان سے ملاقات کی. تو انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا کہ تم بغداد شریف گئے تھے تو میری امانت پہنچائی تھی؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میں نے پہنچا دی تھی. تو پھر کیا فرمایا انہوں نے؟ اس پر وہ اپنے طور پر شرمندہ ہے کہ میں کیا عرض کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کیا دعا کی ہے. تو اس پر جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ دعا کی ہے، اللہ ینزع حب الدنیا من قلب شیخک. تو انہوں نے کہا آمین آمین آمین. اس پر اس کو حیرانگی ہوئی کہ شیخ نے تو اس پر آمین کہہ دیا ہے جبکہ ان کے پاس دنیا ہی نہیں ہے. تو پوچھتے ہیں کہ شیخ آپ کے پاس دنیا ہے؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دنیا کی چیز نہیں آپ کے پاس. تو اس پر جو ان کے شیخ نے جواب دیا، معزز سامعین و ناظرین، یہ نچوڑ ہے اور یہی دنیا کے حوالے سے جو تصور ہے اس کا خلاصہ ہے. وہ شیخ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرا کوئی جو چھڑی ہے، عصا ہے، وہ نہ کوئی چرا لے، یا جو میرے وضو کرنے کے لیے لوٹا ہے اس کو نہ کوئی چرا لے، یا جو چٹائی ہے اس کو نہ کوئی لے جائے. تو میں گویا کہ جو نماز پڑھتا ہوں وہ اپنی چھڑی اور لوٹے کے درمیان تصورات میں پڑھتا ہوں. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مرض کو پہچان لیا. جبکہ وہ زاہد تھے، عبادت گزار تھے، ان کے پاس یہ بظاہر دنیا کے اسباب نہیں تھے، مگر خواہ وہ ایک لوٹا تھا، خواہ وہ ایک چھڑی تھی، خواہ وہ ایک چٹائی تھی، اگر اس کی محبت بھی دل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی دنیا ہے. کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ہوں مگر دنیا کے طلبگار نہ ہوں. تو شاعر نے کیا کہا کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. حضرت مولا کائنات علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ دنیا کا حال تو لوگوں یہ ہے کہ حلالها ای دنیا حساب و حرامها نار. کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ کے پاس حلال ہے، جو کچھ بھی جائز طریقے سے آپ نے کمایا ہے، جو آپ کے پاس آیا ہے، اس کا آپ کو حساب دینا ہے. اور جو حرام طریقے سے آپ کے پاس ہے یا حرام آپ کے پاس ہے وہ جہنم ہے. اس لیے دوستو، بزرگوں اور سامعین و ناظرین، یہ دنیا کے حوالے سے یہ کنسپٹ کلیئر کر لیں کہ مال و دولت کی کثرت کا ہونا، مال و اسباب کا زیادہ ہونا، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا یہ ہے کہ جو چیز دنیا کی ہے وہ آپ کے دل میں ہے، آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے، تو یہ دنیا ہے.
اب اس پیمانے پہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی، اللہ ینزع حب الدنیا من قلب شیخک، کہ اللہ تعالیٰ تیرے شیخ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اب وہ دنیا کی محبت کیا تھی؟ وہ جسٹ ایک تھوڑا سا حالت نماز میں ویسے خوف ہوتا تھا کہ یہ چوری نہ ہو جائے۔ تو جب یہ بھی دنیا میں شمار ہے تو ہم جو دنیا میں غرق ہیں، ہم جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مال و اسباب جمع کرنے کے در پہ ہیں اور محلات بنانے کے در پہ ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس دنیا کا حال کیا ہوگا؟ جبکہ دوسری طرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے ساری دنیا کی نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، سب مال و اسباب آپ کے پاس میسر تھے، مگر آپ کے دل میں دنیا نہیں تھی۔ تو گویا معلوم ہوا کہ دنیا یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں دنیا اس کی محبت ہے تو وہ دنیا دار ہے، اور اگر مال و اسباب اس کے پاس بے شمار ہے مگر دل میں دنیا نہیں ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہم انزع حب الدنیا من قلوبنا، کہ اللہ کریم ہمارے دلوں سے بھی دنیا کی محبت نکال دے اور اپنی اور اپنے حبیب مکرم کی محبت کو ڈال دے، ہمیں دین پر استقامت عطا کرے اور دین کے لیے زندہ رہنے کی اور دین کے لیے مرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔